السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جانب سے خاص طور پہ جج کے ساتھ اہم گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرے عدالت میں موجود جو صحافی تھے ان کے ساتھ بھی دلچسپ گفتگو کی گئی ہے۔ اور آج عمران خان نے جہاں پر آئی ایس آئی اور سابق جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی گورنمنٹ، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، پھر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو مخاطب کر کے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان کی جانب سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ایجنسیوں پر الزامات لگائے گئے ہیں اس پر بھی اہم گفتگو کی گئی ہے، اور یہ ججز کے الزامات کے بعد پہلی بار عمران خان نے جو ہے اپنے موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی سماعت کے دوران جو عمران خان کی اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی نے ایک حیران کن اور ایک عجیب سی یعنی ایک پیشکش رکھ دی ہے، ایک مطالبہ رکھ دیا ہے، اور وہ مطالبہ صحافیوں کے سامنے رکھا اور صحافی بھی پریشان تھے، اور پھر صحافیوں نے بشریٰ بی بی کی عمران خان سے اس معاملے پر شکایت بھی کی۔ تو اب یہ سب معاملہ کیا کچھ ہوا، صحافیوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی عمران خان کی، اس کے علاوہ جج کے ساتھ عمران خان نے کیا گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کی کیا گفتگو ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کیا باتیں کی، جج سے گفتگو میں کیا باتیں کی۔ تو صحافیوں سے اڈیالہ جیل کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا یہ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اس وقت سے یہ تمام معاملات چل رہے ہیں، یعنی وہ حکومتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، خاص طور پر نگراں حکومت پہ الزام لگایا، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا، اور پھر ایجنسیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں عمران خان کی، یہ سارے مل کے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ کوششیں کی گئی۔ اس کے علاوہ کہا کہ ججز کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، اور پھر پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر کہا کہ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے، اور عدت نکاح کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلاء کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا، جج صاحب نے جو ہے 10 منٹ کے لیے وقفہ لیا اور باہر گئے، وقفے کے بعد واپس آئے، اس کے بعد میرا بیان سنا ہی نہیں اور سیدھے فیصلہ سنا دیا۔ اس کے علاوہ کہا عمران خان نے کہ تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے سابق جو صدر ہیں عارف الوی، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے۔ چیف کمشنر لندن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار ہیں، جبکہ نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لندن پلان پر عمل درآمد کرایا۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں تو حکومت گر جائے گی۔ یعنی پی ڈی ایم حکومت کا کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی اس وقت 4 حلقے کے انتخابات کے حوالے سے دھاندلی ہوئی، یعنی اس کے حلقے کھولیں اور اس پہ تحقیقات ہو جائے تو پوری حکومت گر جائے گی۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے کہا کہ شکر ہے کہ تصدق جیلانی جو 1 مین کمیشن بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے پہ، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ کی سماعت ہونی چاہیے تھی، سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ بنا کمیشن بننے سے یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے، سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے، وسل بلور کو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے معیشت کے حوالے سے ملک کی بگڑتی صورتحال، خاص طور پہ جو مہنگائی کے حوالے سے کہا کہ وزیر خزانہ ہو یا آئی ایس آئی ہو یا ایف سی، جو مرضی کر لیں ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی،
ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا ہے۔ ججز کو آواز اٹھانے پر سلوٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ ملک کو بچا لیں۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جس طرح خط لکھا، ہمت کی، ان کے اس ہمت کو سلوٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں عمران خان، اور کہتے ہیں کہ یہی ججز ہیں جو ملک کو بچائیں گے۔ پھر کہتے ہیں ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا، اس لیے ہم خاموش رہے۔ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کریں تو ضرور۔ اس دوران صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل فیض حمید پر الزام لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، تو عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور، تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی، تو اگر جنرل فیض حمید شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پر انوالو تھے تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور سچائی سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھیں تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گے۔ ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو اور امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی۔ پھر کہا کہ اسد مجید نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا تھا، پنجاب میں فسطائیت پر پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تاکہ میں عمر ایوب سے پارٹی کے معاملات پر مشاورت کر سکوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے، یعنی بشرا بی بی کا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی، مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا تو میں چپ نہیں رہوں گا، یعنی میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ آج عمران خان نے یہ دھمکی دی، اگر بشرا بی بی کو زہر دینے کی باتیں ہو رہی ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے مزید جب گفتگو ہوئی تو کہا کہ بشرا بی بی کی جلد اور جلد اور زبان پر نشانات ہیں، جبکہ بشرا بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو جج ہیں ان سے یہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کا علاج کرایا جائے، اور ہمیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ ISI کے لوگ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یونس سے کروانے کا حکم دیا جائے، کیونکہ بشرا بی بی کا معائنہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے کروایا گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے۔ عدالت نے عمران خان کو بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی ہے، اور اب عمران خان اور ان کے وکلاء کب اس حوالے سے درخواست دائر کرتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جہاں پر عمران خان نے بہت سارے حقائق، بہت ساری باتیں کی ہیں، وہیں پر بشرا بی بی نے بھی بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے، اور وہ بھی بڑی فرمائشی گفتگو ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ آج اڈیالہ جیل میں اس سماعت کے دوران عمران خان کے لیے بشرا بی بی نے مبینہ طور پر زہر دینے کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو میں اہم انکشافات کر دیے ہیں۔ بشرا بی بی نے سب سے پہلے وہاں موجود ایک مخصوص ولاگر سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تمام صحافیوں کے سامنے کہا کہ نہیں، مجھے اس فلانی ولاگر سے بات کرنی، باقیوں سے میں بات نہیں کروں گی۔ بشرا بی بی نے کہا میڈیا نمائندگان کے سامنے ولاگر سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، تاہم جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو ولاگر سے الگ بات نہ کرنے دی، جس کے بعد انہوں نے جیل انتظامیہ کی معذرت کے بعد بشرا بی بی نے میڈیا کے سامنے ہی بات چیت کی، اور بشرا بی بی نے صحافیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ولاگر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا گزشتہ سماعت پر میں نے جو عمران خان کی زندگی کو درپیش خطرات پر بات کی وہ میڈیا نے رپورٹ نہیں کی، جبکہ میرے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں اور میرے متعلق اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی نے کہا کہ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے، اس دن میرا روزہ بھی تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، مجھے آنکھوں میں سجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے تاہم رکھا گیا ہے، لیکن پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھی، اب کچھ دیر کے لیے کھڑکیاں بھی کھول دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی نے پنجابی کی ایک کہاوت ہے اس حوالے سے کہا کہ پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندہ ہے، جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی۔ بشرا بی بی کے یہ الفاظ ہیں
کہتے ہیں کہ پہلے آپ کی جانب سے بیان آیا کہ جو ہے صحافی کی جانب سے یہ بشریٰ بی بی سے اس دوران سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے یہ الزام لگایا کہ آپ کی شہد میں زہر ملایا گیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارپک جو ہے وہ آپ کے کھانے میں ڈالا گیا ہے۔ تو بشریٰ بی بی نے جواب دیا کہ پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا اور اب کھانے میں ہارپک ملایا گیا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ زہر والے معاملے کی انکوائری ہوئی تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ جس پر بشریٰ بی بی نے کہا میرے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن میری طبیعت بتا رہی ہے کہ جس طرح کے یہ 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، مجھے جلن ہوتی ہے میرے جو ہے جسم میں اور اندر معدے میں بھی، تو اس سے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے دیا گیا ہے۔ پھر بشریٰ بی بی کے رویے پر میڈیا سے عمران خان کے حوالے سے جو بشریٰ بی بی کے اس معاملے پر جب اس نے کہا کہ میں نے صرف ولاگر سے بات کرنی ہے، باقی میڈیا سے نہیں کرنی ہے، تو باقی صحافیوں نے عمران خان سے اس حوالے سے شکایت کی اور احتجاج کیا کہ بشریٰ بی بی صرف یہ بات کہہ رہی ہیں کہ وہ ولاگر سے بات کریں گی، باقی میڈیا سے بات نہیں کریں گی۔ تو عمران خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو میڈیا ڈیل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں پتہ، آپ ان باتوں کا سنجیدہ نہ لیں۔ صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ بشریٰ بی بی کی باتوں کو برا نہ مانیں۔ عمران خان کا یہ صحافیوں کو جواب تھا۔ یقیناً 190 ملین پاؤنڈ کا یہ معاملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو 3 مقدمات میں سزا سنائی گئی اور اس میں سے اب ایک جو مقدمہ تھا اس میں گزشتہ روز سزا ختم ہوئے، ان کی رہائی کا حکم دیا گیا، اور اب یہ ایک اور مقدمہ ہے، اس میں بھی اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا ہے۔ اور اس ٹرائل کے دوران جہاں پر آج جج سے باتیں کی ہیں، صحافیوں سے کھل کے باتیں کی، عمران خان نے جہاں پر آرمی چیف موجودہ جو ہیں عاصم منیر کو مخاطب کیا ہے، وہیں پر سابق جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید کو مخاطب کیا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 7 رکنی بینچ تشکیل کو خوش آئند قرار دیا اور یہ کہا کہ کمیشن سے تو یہ 7 رکنی بینچ بہتر ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خراج تحسین پیش کیا، سیلوٹ کیا آج عمران خان نے کہ ہمت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، اور انہیں امید ہے کہ یہی ججز انقلاب لائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ انقلاب کب آتا ہے، اور یہ ججز کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اب جو ہے رخ کس طرف مڑتا ہے۔ تو مجھے بھی دیجیے گا اجازت کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔